اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 133، 134، 135۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ۔ پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب نشانیاں الگ الگ دکھائیں۔ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ، اور جب ان پر کوئی عذاب پڑتا تو کہتے کہ اے موسیٰ، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو جس کا اس نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اگر تم ہم پر سے اس عذاب کو ہٹا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، پھر جب ہم ان سے دور کر دیتے آفت کو کچھ مدت کے لیے، جہاں بہرحال انہیں پہنچنا تھا، تو اسی وقت وہ عہد کو توڑ دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر جو عذاب بھیجا، 5 عذاب بھیجے ہیں ان پر اللہ جل جلالہ من والہ نے۔ مختصر میں تشریح کر رہا ہوں، تفصیل انشاءاللہ ریاض التفسیر میں دیکھ لینا کہ خدا نے فرعون اور اس کی قوم پر ہر طرح کی بلائیں نازل کی۔ ان پر کئی سال تک مسلسل قحط پڑے، شدید گرج چمک کے ساتھ اولو کا طوفان آیا، ٹڈیوں کے دلدل آئے جو فصل اور باغ کو کھا گئے، ہر قسم کی سبزی کا خاتمہ کر دیا۔ جوئیں اور مینڈک اس کثرت سے ہو گئے کہ کپڑوں اور بستروں میں جوئیں ہی جوئیں، بالوں میں جوئیں نہیں، آج تو عورتوں کے بالوں میں جوئیں ہوتی ہے، خیر عورتوں کا نام نہیں لیتا، سب کے بالوں میں جوئیں ہوتی ہے، لیکن وہ جوئیں اسی کپڑا پہنا جو، بستر صاف کیا جو، اسی جگہ گھر میں گھوم رہے ہیں جوئیں کے جوئیں، تو کپڑے اور بستروں میں جوئیں جوئیں تھی، اور گھروں اور راستوں میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک کودنے لگے، اور دریاؤں اور تالابوں کا پانی خون ہو گیا۔ یہ الگ الگ عذاب آئے ان پر۔ طوفان، فارسلنا علیہم الطوفان، اور ٹڈیاں، اور اس طریقے سے جوئیں اور خون، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بھی عذاب آئے۔ 5 عذاب ہیں، آپ دیکھ لینا، طوفان، جراد، قمل، ضفادع، دم، یہ 5 عذاب ان پر آئے ہیں اس قوم کے اوپر۔ پھر بھی اچھا، اتنی ٹڈیاں تھی کہ گھر میں جاؤ تو ٹڈی، اسی طریقے سے گھر میں آؤ تو خون ہی خون دکھائی دے رہا ہے، بستر پر لیٹے ہیں خون، اچھا خاصا پانی ٹھیک ٹھاک کر دیا اور پانی بھرا، اب پانی جب پینے گئے تو خون۔ اسی سے کھانا کھایا، اب کھانا پکایا، سب کو تیار کر دیا، اس کے اندر جو جوئیں، وہ خون بن گیا۔ تو یہ حالات ان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت دعا کریں، تو ایک عذاب آتا، موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے ہٹا لیتے، دوسرا عذاب آتا، موسیٰ علیہ السلام دعا کر کے ہٹا لیتے، یعنی ایک عذاب آتا تو اس سے تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، ان کی دعا سے وہ ٹل جاتا، تو ایمان لانے کے بجائے پھر اس کفر و شرک پر جمے رہتے، پھر دوسرا عذاب آ جاتا، پھر اسی طرح کرتے، یوں کچھ کچھ وقفوں سے 5 عذاب ان پر آئے، لیکن ان کے دلوں میں جو رعونت اور دماغوں میں جو تکبر تھا، وہ حق کی راہ میں ان کے لیے زنجیر پا بنا رہا،
اور اتنی واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود وہ ایمان کی دولت سے محروم ہی رہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے عذاب بھیجا تو کبھی کبھی یہ واقعہ خالی وہاں ہو گیا ہی نہیں، اللہ آج بھی ایسا کر سکتا ہے۔ کورونا وائرس کا ایک عذاب، پھر دوسرا عذاب، پھر تیسرا عذاب، اس کا اصل علاج یہ ہے کہ آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے، فرعونیوں کی طرح اور اس قوم کی طرح نہ رہے۔ آدمی کو اپنے محفوظ حالت میں پا رہا ہو تو وہ طرح طرح کی باتیں بناتا ہے، مگر جب اس سے حفاظت چھین لی جائے اور اس کو عجز اور بے بسی کے مقام پر کھڑا کر دیا جائے تو اچانک وہ حقیقت پسند بن جاتا ہے۔ اب وہ بات خود ہی اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے جو پہلے سمجھانے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی، مگر انکار کی طاقت رکھتے ہوئے اقرار کرنے کا نام اقرار ہے۔ الفاظ چھن جانے کے بعد کوئی اقرار نہیں۔ یہ عذاب اس قسم کے آئے کہ کھانے میں انہیں خونی دکھائی دیتا تھا، ہر جگہ جوئیں دکھائی دیتی تھی، اتنا صاف کرتے تھے مکان چن بالکل پاک صاف کر کے، لیکن جائے بعد جوئیں آ گئی، خون آ گیا، مینڈک آ گئی تو یہ لوگ بہت گھبرا گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹلا، پھر بھی نہیں مانے تو اللہ نے پوری قوم کو ہلاک و تباہ اور برباد کر دیا۔ اس لیے ہم ساری دنیا کو دعوت دیتے ہیں، ہمارے ایک اللہ کی بڑائی کو تسلیم کر لو، اس کے احکامات کو پورا کرو، کرنے والا وہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔